يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام اغزوا بسم الله في سبيل الله من كفر بالله ولا تغدروا ولا تغيروا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعة ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بناء. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، وہی ہمارا معبود ہے، ہر چیز کا معبود ہے، اس کے سوا کوئی اور بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کی جتنی تعریف کی جائے، اس کی جتنی بڑائی کی جائے وہ کم ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو اس کے بعد اس کے آخری نبی و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اس نے ہماری طرف رحمت للعالمین بنا کر، داعی التوحید بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس حمد و صلاۃ بر نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آج 24 صفر 1435 ہجری مطابق 27 دسمبر 2013 عیسوی بعد نماز جمعہ مسجد عزیزیہ میں جس موضوع پر خطبہ دیا گیا ہے وہ ہے تاریخ اسلام کے درخشاں پہلو۔ تاریخ اسلام کے درخشاں پہلو، اس موضوع پر خطبہ دیا گیا ہے، جس کا خلاصہ اردو میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ معزز سامعین، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز اور پیارے مسلم مومن بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک ایسے دین کو ماننے والے ہیں، یہ ایک ایسا دین ہمیں دیا گیا ہے جو ہر اعتبار سے ایک اچھا اور بہتر دین ہے، جس دین میں خالق کا حق اس کو دیا جاتا ہے اور مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ دارین کی کامیابی اس میں مضمر ہے۔ بڑا شاندار یہ دین ہے، بہت خوبصورت یہ مذہب ہے، اور یہی سچا دین ہے۔ اس کے علاوہ جتنے دین ہیں سب باطل ہیں، بے بنیاد ہیں۔ خوبصورت کتنے وہ نظر کیوں نہ آئیں، لیکن باطل اور بیکار وہ سارے مذہب ہیں یا دین ہیں۔ سچا صرف دین اسلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو پسند کیا ہے، اور اسی دین میں کامیابی ہے،
اس کے علاوہ ناکامی اور بربادی ہے۔ تو اللہ کا جتنا ہم شکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا شمار اس دین کے ماننے والوں میں کیا ہے، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے والا مسلمان بنائے، اور اس دین کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس دین کی شاندار تاریخ پر نظر ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، آج جیسا کہ بتایا گیا، خطبہ دیا گیا ہے بڑے اچھے موضوع پر، اور موضوع ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ اسلام کے درخشاں پہلو۔ تاریخ اسلام الحمدللہ ایک ایسی شاندار بے مثال تاریخ ہے کہ قیامت تک کوئی ایسی تاریخ نہیں لکھ سکتا ہے۔ اسلام کے ماننے والوں نے اپنے دین کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے بڑی قربانیاں دی اور ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بہت سارے واقعات ہیں، تاریخ اسلام کے واقعات۔ جنگیں لڑی گئی لا الہ الا اللہ کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، رب العالمین کے کلمے کو ثابت کرنے کے لیے خون بہایا گیا، بہت سارے غزوے ہوئے، جنگیں لڑی گئیں، اور جتنی جنگیں اسلامی تاریخ میں ہمیں ملتی ہیں ان سب کے پیچھے مقصد لا الہ الا اللہ تھا۔ اس کلمے کو بلند کرنے کے لیے خون بہایا گیا، قربانیاں دی گئی۔ افسوس کہ آج اس کلمے کو مسلمان نہ سمجھتے ہیں، پڑھتے تو ضرور ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن کلمے کا حق افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان بہت کم ہی ادا کرتا ہے۔ اگر آج کے مسلمان سے اس کلمے کے بارے میں پوچھا جائے تو شاید صحیح اردو ترجمہ بھی اس کا نہ بول سکے، وہ چھ جائے کہ وہ اس کلمے کا حق ادا کرے، لا الہ الا اللہ۔ جبکہ سلف صالحین نے اس کلمے کے لیے لڑائیاں لڑی، یعنی ایک اللہ کی عبادت کے لیے اس کلمے کو دنیا کے دور دراز علاقوں تک پہنچایا، اور اس سلسلے کی ایک کڑی آج کے خطبے میں پیش کی گئی ہے۔ غزوہ موتا، جنگ موتا نام سے ایک جنگ لڑی گئی جو تاریخ اسلام کی بہت شاندار فتح رہی ہے۔ اس کا پس منظر یا کہیں کہ اس کا مختصر واقعہ آج کے خطبے میں پیش کیا گیا ہے، اور پھر اس جنگ سے کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ نتائج بھی خطبے کے آخر میں دوسرے خطبے میں پیش کیے گئے ہیں، خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھا جا رہا ہے، توجہ فرمائیے، جزاکم اللہ خیر۔ سن 8 ہجری جمادہ الاولیٰ جو عربی کا ایک مہینہ ہے، اس میں یہ جنگ لڑی گئی جو موتا کے نام سے مشہور ہے تاریخ اسلام میں، غزوہ موتا۔ یہ موتا ایک علاقے کا نام ہے جو بلاد شام، سیریا کا ایک علاقہ ہے، تو وہاں یہ جنگ لڑی گئی، اسی غرض سے اس کی نسبت اس کی طرف کی گئی ہے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں یہ جنگ لڑی گئی ہے۔ اس کا پس منظر مختصر پیش کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حارث بن عمیر الازدی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک پیغام دے کر توحید کا بصرہ کے بادشاہ کی طرف روانہ کیا، تو شرحبیل بن عمر الغسانی نے ان کا راستہ روکا، جو بلقا، جو شام کا ایک علاقہ ہے، ایک بستی ہے بلقا نام کی، وہاں وہ قیصر روم کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا گورنر، تو اس نے حضرت حارث بن عمیر ازدی جو نبی علیہ السلام کے پیغمبر تھے، پیغمبر یعنی آپ کا پیغام پہنچانے والے، اس کو رسول یا ایلچی یا پیغمبر کہتے ہیں، جو نبی کا پیغام لے کر بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں، تو حارث رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا اس نے، شرحبیل نے، اور قید کر دیا، اور پھر ان کی گردن مار دی، یعنی ان کو قتل کر دیا، ان کو شہید کر دیا۔ جب اس کی خبر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ایک اسلامی لشکر مقابلے میں تیار کیا۔ اور یہاں ایک بات میں بتا دوں، یہ جنگ کا پس منظر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابی جو پیغام لے کر رسول وسلم کا وہاں جا رہے تھے، تو ان کو قتل کر دیا گیا، تو ان کا بدلہ لینے کے لیے جو ہے جنگ کی گئی اس کے پیچھے۔
آپ اگر اسلامی جنگوں پر نظر ڈالیں تو ہر جنگ کے پیچھے پس منظر آپ دیکھیں، خود سے سٹارٹنگ میں کافروں کو پکڑ کر مارنا، ان کے ساتھ جنگ کرنا، ایسی کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جتنے غزوات ہوئے ہیں، آپ اس پہ دیکھیں، یا تو یہ ہوا کہ جیسے اس میں ہے کہ برا سلوک کیا گیا پیغام لانے والوں کے ساتھ، ان کو قتل کیا گیا، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے جنگ لڑی گئی۔ نبی علیہ السلام نے سامنے جو ہے لوگ دشمنان اسلام کے چوائس رکھے، کلمہ پڑھ لو، اللہ کے دین کو قبول کر لو تو کوئی جنگ وغیرہ کا مسئلہ نہیں، یا جزیہ دے کر جو ہے مسلمانوں کی ملک میں رہو، یا پھر اللہ کا جو تم انکار کرتے ہو یا کلمہ پڑھنے کے منکر ہو تو پھر ہم لڑیں گے تمہارے ساتھ یہاں تک کہ تم اللہ کے دین کی طرف لوٹ جاؤ اور ایک اللہ رب العالمین کو اپنا سچا معبود تسلیم کر لو۔ جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس کے پیچھے یہی اسباب رہے ہیں، تو اس کا بھی یہی پس منظر تھا۔ نبی علیہ السلام کو جیسے ہی حارث بن عمیر الازدی رضی اللہ عنہ کی قتل کی خبر ملی، اور یہ دشمنان اسلام کا طریقہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے ایلچیوں کو، یہ مسلمانوں کے پیغام لانے والوں کو قتل کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے لشکر اسلامی تیار کیا جو 3000 مجاہدوں پر مشتمل ہوا۔ 3000 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین لڑنے کے لیے تیار ہوئے، اور یہ سب سے بڑا لشکر مانا گیا اسلامی تعداد کے اعتبار سے۔ غزوہ احزاب کے بعد، غزوہ احزاب میں اس سے زیادہ لشکر تھا، اس کے غزوہ احزاب کے بعد اگر کوئی مسلمانوں کا بڑا لشکر تاریخ اسلام میں ہمیں ملتا ہے تو وہی غزوہ موتا میں جو صحابہ شریک ہوئے، جو 3000 جن کی تعداد تھی۔ نبی علیہ السلام نے لشکر کو روانہ کیا، اس کا کمانڈر بنایا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو نبی علیہ السلام کی چہیتے صحابی تھے، اور آپ نے پیغام بھی دیا لشکر کو کہ اگر لشکر کے کمانڈر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے جاتے ہیں تو پھر لشکر کی کمانڈری جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اگر جعفر رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا جائے جنگ میں تو پھر لشکر کی کمانڈری حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ لشکر تیار کیا نبی علیہ السلام نے اور روانہ کیا بلاد شام کی طرف، اور یہ پیغام بھی دیا، دیکھیے غور کیجیے اور پڑھیے، اور دنیا کے دشمنان اسلام کو یہ بتائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن کا پیغام دنیا میں لے کر آئے، دہشت پھیلانے نہیں آئے۔ اسلام دہشت گرد مذہب نہیں ہے، اسلام امن و امان پھیلانے والا مذہب ہے۔ یہ کیا ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام کے الفاظ دیکھیے، اغزو بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر نکلو، اللہ کا نام لے کر جاؤ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، من کفر باللہ، جس نے اللہ کا انکار کیا۔ دیکھیے تم اللہ کے ملک ہو، زمین اللہ کی، نعمتیں اللہ کی، اللہ کا کھا کر اللہ کو نہیں مانتے ہو، ٹھیک ہے، اور جب سمجھایا جاتا ہے تو بدسلوکی ہو رہی ہے، پیغام بھیجا جائے تو اس کو قتل کر دیا جا رہا ہے، اللہ کا حق زمین پر ادا نہیں کیا جا رہا ہے، یعنی ایک اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی تو کیا کیا جائے گا ایسے لوگوں کے ساتھ؟ یہ ظالم ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ کافر ہیں، غلط ہے یہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لڑو، من کفر باللہ، ان سے جنہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، لیکن دھوکہ مت دینا لڑائی میں۔ دیکھیے جنگ میں دھوکہ مت دینا، بدل جانا نہیں، اور کسی بچے کو قتل نہ کرو، نہ کسی عورت کو مارو، اور نہ کسی بوڑھے پر ہاتھ اٹھانا، اور نہ اس آدمی کو مارنا جو صومعہ میں یعنی اپنی عبادت گاہ میں اکیلا بیٹھ کر رب کی عبادت کر رہا ہے، جو اپنی عبادت گاہ میں، حالانکہ مشرک ہے لیکن اپنی عبادت گاہ میں بیٹھ کر چپکے سے وہ عبادتیں کر رہا ہے، شرکیہ طریقے پہ کیوں نہ ہو، اس کو بھی پکڑ کر اندر سے عبادت گاہ سے مت نکال کر مارنا، اور کسی کھجور کے درخت کو نہ کاٹو، اور نہ کسی عام درخت کو کاٹو، اور نہ کسی گھر کو اجاڑو، کسی گھر کو ڈھا دینا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات تھی۔ کہاں دہشت گردی؟ دہشت گردی تو آج کافر کرتا ہے، نہ بچے کو دیکھتا ہے نہ عورت کو دیکھتا ہے، اور لڑتا ہے کفر کے دفاع میں، اسلام کو مٹانے کے لیے،
مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے وہ مسلمان جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دشمنی سے یہی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تو ہمیں مارا جائے، ہمیں قتل کیا جاتا ہے. اور اتنا ظلم نعوذ باللہ کہ نہ حاملہ کو دیکھا جاتا ہے، نہ بوڑھوں پر رحم کیا جاتا ہے، نہ بچوں پر رحم کیا جاتا ہے، نہ عورتوں پر رحم کیا جاتا ہے، نہ جانوروں پر رحم کیا جاتا ہے، نہ گھروں کو باقی رکھا جاتا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں عبادت کی جاتی ہے مساجد جو زمین کا سب سے اچھا حصہ ہے اس کو بھی ڈھا دیا جاتا ہے. یہ معلوم ہے اب یہ دہشت گردی ہے. اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے، ٹیررزم نہیں ہے اسلام میں. یہ اسلام کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو بدلہ لینے کے لیے بھیج رہے ہیں اور یہ تعلیمات دے کر بھیج رہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں رحم دلی ہے، یہ دین رحمت ہے، یہ دین امن ہے، یہ پیسفل یا پیس پھیلانے والا مذہب ہے جو دنیا میں اس لیے آیا کہ اللہ کا حق خالق کو دیا جائے، مخلوق آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے ایک امن اور سکون والی، ایک شانتی والی، ایک چین والی زندگی، راحت والی زندگی گزاریں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ لشکر لے کر روانہ کیا تو لشکر جا رہے تھے، لشکر نکل رہا تھا. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. صحابہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے اے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کسی دنیا کی لالچ میں آ کر اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے وہاں مار دیا جائے گا یا مجھے کوئی دنیا کی حوث یا لالچ ہے، بلکہ میں نے نبی علیہ السلام سے ایک آیت سنی تھی جو سورہ مریم کی آیت ہے، وہ آیت مجھے یاد آئی، جہنم کی آگ مجھے یاد آئی، اس لیے میرے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. آیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. تم میں سے ہر ایک کو جہنم کے پاس آنا ہے، تم میں سے ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہے، تم میں سے ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہے، یہ تمہارے رب کا پکا فیصلہ ہے. یہ آیت یاد آئی اس لیے وہ رونے لگے. میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا، کہاں میں جاؤں گا اگر اللہ کے راستے میں جاؤں. جہنم یاد آ گیا، جہنم کی آگ یاد آ گئی، پل صراط کا منظر اس آیت میں جو پیش کیا گیا وہ یاد آیا تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ رونے لگے. صحابہ نے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا اسلامی لشکر کو، کہا اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ تمہیں لے جائے اور سر بلند کرے اور اسلام کی دفاع میں لڑنے کا تمہیں توفیق دے اور موقع دے اور صحیح سالم غنیمت کے ساتھ تمہیں لوٹا دے ہمارے پاس. اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند اشعار پڑھے عربی میں جس کا معنی یہ ہے کہ میں اپنے رحمان سے یعنی اپنے رب جس کا نام رحمان ہے مغفرت کی امید کرتا ہوں اور میں خواہش کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں لڑوں اور دشمنان اسلام جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، ان سے لڑائی کروں اور یا تو میں قتل کر دیا جاؤں یا ان لوگوں کو میں قتل کر دوں. بہرحال اس طریقے سے یہ لشکر ثنیۃ الوداع سے روانہ ہوا. مدینہ سے نبی علیہ السلام نے اس اسلامی لشکر کو روانہ کیا. یہ لشکر جا کر رکا ایک مقام پر جس کا نام ہے معان یا معان، جو شام کا ایک علاقہ ہے. وہاں یہ لشکر جا کر رکا تو وہاں جانے کے بعد اسلامی لشکر کو جو 3000 پر مشتمل تھا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی کمانڈری میں، تو ان کو ایک خبر ملی کہ ہرقل ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ ان کا مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، بادشاہ روم ہرقل. اور اس کے بارے میں بتایا گیا وہ 2 لاکھ لڑنے والے کافر، ادھر 3000 ہیں، 2 لاکھ لشکر اور پوری تیاری کے ساتھ یعنی ہتھیار کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ ہرقل اپنے 2 لاکھ ساتھیوں کو لے کر مسلمانوں کو مارنے کے لیے آ رہا ہے یا اسلام کو یا مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے. یہ سن کر ظاہر بات ہے صحابہ جو تھے لڑنے والے 3000 ان کے دل میں تھوڑا سا جو ہے ڈر پیدا ہو گیا کہ کیا کریں، ہمارے پاس تیاری نہیں ہے، تعداد 3000 ہے اور سامنے جو ہے 2 لاکھ، ایک تو دشمن جو روم کے ہیں وہ ہے اور پھر ہرقل 3 کو لے کر آ رہا ہے، 2 لاکھ سپاہیوں کو لے کر آ رہا ہے اور پوری تیاری کے ساتھ ہتھیار کے ساتھ آ رہا ہے. تو بشری تقاضے کے تحت خوف پیدا ہوا، آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کریں. اچھا خوف ہوا تو پیچھے ہٹنے کی نیت نہیں کی کسی نے، یہ ہوا کہ شاید ہمیں تیاری اور کرنی چاہیے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، غور کریں اس کو کیونکہ ابھی میں بتا رہا ہوں صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان لوگوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ بہت بڑا لشکر ہے 2 لاکھ اور مقابلہ ادھر 3000 ہے،
ایک آدمی کو آپ دیکھیے، ایک آدمی کے سامنے کتنے آئیں گے اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا، اور پھر ادھر پوری تیاری ہے، ہتھیار ہے، اور یہاں کم ہے تیاری، تو کیا کریں؟ تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، یا تو ایسے کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کو پیغام بھیجتے ہیں مدینہ کہ آدمی اور بڑھا دیا جائے اور بھیجیں صحابہ کو آپ، یا جو ہے کچھ اور حکم ہمارے لیے صادر فرما دیں، ہم تو نکلے ہیں لڑنے، یہ خبر ہم کو پہنچی ہے۔ آپس میں یہ رائے مشورہ کرنے لگے۔ وہاں ظاہر بات ہے آپ کو معلوم ہے جو تیسرے کمانڈر بننے والے تھے لشکر کے، وہ ہے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، ان کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے وہ بات کہی جو تاریخ اسلام میں سنہرے حروف سے لکھی گئی ہے۔ یا قوم، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے میری قوم، واللہ ان التی تکرہون التی خرجتم تطلبون الشہادہ، تم اور ہم جس غرض کے لیے نکلے ہیں وہ اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہے، اللہ کے راستے میں لڑنا ہے، اور وما نقاتل الناس، زبردست جملے ہیں، میں کیا کہوں عربی میں بولنا دل بول رہا ہے، زبردست جملے، لکھنا چاہیے، پھیلانا، بولنا چاہیے، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا کثرة، ہم اپنی تعداد کو لے کر یا اپنی قوت کو یا اپنی میجورٹی کو لے کر لوگوں سے نہیں لڑتے ہیں، ہم اللہ کے دین کو لے کر لڑتے ہیں۔ کیا جملہ ہے دیکھیں، ہم تعداد سے نہیں لڑتے، ہم قوت سے نہیں لڑتے، اور ہم کثرت یا میجورٹی سے نہیں لڑتے، ہم دین لا الہ الا اللہ لے کر لڑتے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ ہم لڑتے ہیں، یہ ہمارا ہتھیار ہے، یہ ہمارا، لہٰذا نکلو، دونوں میں سے ایک چیز تو ہمیں ملے گی، یا تو غالب ہوں گے، کامیاب ہوں گے، یا ہمیں شہید اللہ کے راستے میں کر دیا جائے گا، دونوں بھی خیر کے کام ہیں، اگر غالب ہوتے ہیں، فتح ہوتی ہے تو بھی خیر ہے، اللہ کی رضامندی ہے، اگر کاٹ دیے جائیں گے، قتل کر دیے، شہید کر دیے جائیں گے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے، یعنی دونوں میں سے ایک چیز ہمیں حاصل ہونے والی ہے۔ یہ تاریخی جملہ انہوں نے اپنے قوم کو کہا، تو قوم ان کی بات پر، ان کے رائے کے مشورے پر راضی ہو گئی اور آگے بڑھ کر لڑنے لگے، اور گئے اور جا کر جو ہے مارکا آرائی شروع ہوئی، وہاں پر جس مقام پر لڑائی ہوئی ہے وہاں پر یہ لوگ گئے سارے مل کر اور آگے بڑھے۔ سب سے پہلے جو کمانڈر کے لشکر تھے لڑتے رہے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے، انہوں نے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلامی جو لڑائیاں ہوئی ہیں اس میں جھنڈا بھی اسلامی جھنڈا ہوتا تھا جس کو رایت الاسلام کہا جاتا ہے، تو وہ کمانڈر کے ہاتھ میں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے شہید ہو گیا تو جھنڈا، کیونکہ جھنڈا گرنے کا مطلب یہ ہے کہ شکست، تو جھنڈے کو پکڑ کے رکھتے تھے، لڑتے تھے اس کو۔ اور یہ گھوڑ سواری لڑائی ہے، وہ نہیں بم بیٹھ کے آپریٹ کرنا، بیٹھنا، میزائل جا رہا ہے مار رہا ہے آ رہا ہے، وہ لڑکیوں کی لڑائی چوڑی پہن کر بیٹھ کر جو ہے دباتے ہیں آپریٹ کرتے، ویسی نہیں، یہ اسلامی جو جنگیں ہیں، اسلامی جو لڑائی تھی یہ فیس ٹو فیس لڑائی تھی، گھوڑوں پر، پیدل، یا اس میں اونٹوں پر سوار ہو کر لڑائی لڑی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت کمانڈر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو ہے وہ جھنڈا اپنے ہاتھ میں سنبھالا، ان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، ایک رومی سامنے آیا، اس نے جو ان کا ہاتھ کاٹ دیا، الٹے ہاتھ سے انہوں نے پکڑا تو دونوں ہاتھ ان کے یہاں تک کاٹ دیے گئے، تو بازوؤں سے جھنڈے کو انہوں نے تھاما، یہاں تک کہ جو ہے اس کے بعد ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو پھر جھنڈا حضرت عبداللہ ابن رواحہ، جیسا کہ رسول کا حکم تھا، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آیا، وہ جھنڈا سنبھال کر، کمانڈری سنبھال کر لڑنے لگے۔ اور معلوم ہونا چاہیے مقابلہ کس کا ہے؟ اسلام اور کفر کا ہے۔ مسلمان کتنے ہیں؟ 3000۔ پوری تاریخ پڑھ لیجئے، مسلمانوں کی تعداد سارے جنگوں میں کم رہی ہے، اور تیاری جہاں تک جو اسباب، جو دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں، ہتھیار وغیرہ، دنیا کے اس زمانے کے جو ہتھیار تھے، چاقو، چھری یا خنجر، تلوار، کم، ان کے پاس کم ہتھیار، ادھر زیادہ، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ ادھر 3000 ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ادھر 2 لاکھ کافر، 2 لاکھ کافر، پوری تیاری کے ساتھ یہ جنگ ہو رہی ہے۔ بہرحال صحابی رسول حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے گئے یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ بخاری شریف کی حدیث سے پیش کی گئی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بھی اس جنگ میں تھا، میں نے جب ہم نے تلاش کیا حضرت جعفر کو، جو عبداللہ بن رواحہ سے پہلے شہید ہو گئے، جعفر بن ابی طالب جو اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی ہیں، تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ تھے، یعنی ان کی شکل صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات بیان فرمائی، یہ جو ہے میرا شبیہ بھائی ہے، یعنی میری شکل کا یا اس سے ملتا جلتا میری شکل سے میرا بھائی ہے، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں جو ثابت ہے حدیث میں۔ بخاری شریف کے الفاظ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے
میں اس جنگ میں شریک تھا، جنگ موتا میں، اور ہم نے بلکہ ساتھیوں نے جب جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو تلاش کیا جو شہید ہو گئے کہ کہاں ہیں، تو جو لاشیں پڑی ہوئی تھی صحابہ کی وہاں جا کر ہم نے دیکھا تو وہاں ہمیں وہ ملے، تو ہم نے جب ان کے جسم کو اٹھایا، ان کی نعش مبارک کو، تو ہم نے دیکھا کتنے 90 سے زیادہ کیا کہتے ہیں خنجر ان کو مارے گئے سامنے کی، اور سامنے حدیث کے الفاظ ہیں وَوَجَدْنَا فِي جَسَدِهِ بِضْعًا وَتِسْعِينَ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ، تیر اور خنجر 90 سے زیادہ، یعنی 95 یا 93، بضع کہتے ہیں 3 سے لے کے 9 تک کی تعداد کو، 93 یا 95 سامنے کے حصے میں، اس کا مطلب وہ ایسے لڑ رہے، پیچھے سے نہیں وار کیا، سامنے سے جو وہ اتنے زیادہ جو ہے زخم ہم نے دیکھے، یعنی اتنے نشان، یعنی اتنی مرتبہ مارا گیا ہوں، تو یہ ہم نے ان کے جسم میں دیکھا، یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ تو یہ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے واقعہ ہے، اور آج کے دورے میں بھی اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر جب ان کے گھر والوں کو ملی تو پیارے نبی اسلام مدینہ میں نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا صحابہ کو، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، آل جعفر یعنی جعفر رضی اللہ عنہ کی بیوی بچے جو ہیں مدینہ میں، ان کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، کھانا بھیجو وہاں پر، اس لیے کہ ان کے پاس ایک ایسی خبر پہنچی ہے جس نے ان کو مشغول کر دیا، اور وہ انہی کی شہادت کی خبر تھی۔ ہمارے پاس اس سنت پر عمل نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ الٹا ہوتا ہے کہ میت کے گھر والے مہمانوں کے لیے کھانا بناتے ہیں، جس کے گھر میں موت ہو جائے یا کوئی شخص چلا جائے تو گھر والے باہر والوں کے لیے کھانا بناتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے جو یہاں جو جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اس معرکے میں، تو ان کے گھر والوں کے لیے کھانا پکا کر بھیجنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، کیونکہ ان کے گھر میں شہادت کی خبر پہنچی ہے ان کے جعفر رضی اللہ عنہ کے، تو ظاہر بات ہے وہ مصروف ہوں گے، ان کو غم ہے، تو وہ کھانے پکانے کی طرف توجہ نہیں دیں گے، اسی لیے نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا، اور یہی سنت ہے، کسی کے گھر موتا ہوتی ہے تو پڑوسیوں یا رشتہ داروں کا یہ حق ہے کہ ان کے گھر کھانا بھیج دیں، یہ نہیں کہ ان کے گھر جا کر کھانا کھائیں، پرسا دیں، تعزیت کریں، واپس آ جائیں، تسلی دے دیں، جو مناسب الفاظ تسلی کے، لیکن ان کے گھر میں کھانا یہ سنت نہیں ہے جو ہمارے یہاں نعوذ باللہ پھیلی جا چکی ہے، اور سنت چھوڑ دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ میت کے گھر والوں کے پاس کھانے کا انتظام کرنا یا کھانا بھیجنا۔ بہرحال عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جب کمانڈری آئی تو وہ بھی لڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ایک صحابی ہیں ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ، انہوں نے جو ہے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور کہا کہ اے مسلمانوں کے لشکر، اے مسلمانوں، کیا مشورہ ہے کہ کس آدمی کے ہاتھ میں کمانڈری دی جائے یا کس کو جو ہے کمانڈر بنایا جائے؟ تو سب نے ان لوگوں نے صحابہ نے مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ کے ہاتھ میں کمانڈری دے دی جائے۔ ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ سے کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی اور بہتر آدمی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھا گیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو اسلام لا کر، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے 5 مہینے ہوئے تھے، نئے مسلمان تھے۔ خالد بن ولید جو معروف ہے، کافی لڑائیاں انہوں نے لڑی ہیں، اور ان کو سیف اللہ بن سلول کہا جاتا، اللہ کی تلوار ان کا لقب ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشورہ کیا گیا اور ان کو جو ہے لڑنے کے لیے یا کمانڈری ان کے ہاتھ میں سونپی گئی اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں سونپا گیا۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خود روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا وہ بھی لڑے گا، انہوں نے اپنے بارے میں بیان کیا کہ جب میرے ہاتھ لقد انقطعت بیدی یوم موتا 9 اسیاء، 9 تلواریں غزوہ موتا کے موقع پر میرے ہاتھ سے جو ٹوٹ گئی، 9 تلواریں لڑتے لڑتے 9 تلواریں، بخاری کے الفاظ خود انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے، میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں موتا کے دن، موتا یعنی غزوہ موتا کے موقع پر۔ فما بقي في يدي الا صفحه يمانيه، صرف یمنی جو خنجر تھا وہی یا یمنی تلوار میرے ہاتھ میں آخر میں باقی رہ گئی تھی، اس سے پہلے 9 تلواروں سے میں نے لڑائی کی اور 9 تلواریں بھی ٹوٹ گئی، مارتے مارتے اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے۔ اور بخاری کی ایک دوسری حدیث ہے جو وہی آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح کی جنگ وہاں لڑی جا رہی تھی موتا میں بلاد شام میں، نبی علیہ السلام نے یہاں، حالانکہ جنگ کی خبر ابھی نہیں پہنچی تھی صحابہ کو یا مدینہ میں، نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اطلاع دی گئی، تو نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان کی، یہ غیب نہیں ہے بلکہ وحی کے ذریعے آپ کو معلوم ہوا، تو آپ نے فرمایا جھنڈا
زید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا، صحابہ سے آپ نے فرمایا، اور زید کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد جعفر رضی اللہ عنہ نے جھنڈا سنبھالا، جھنڈا ہاتھ میں لیا اور ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ابن رواحہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہوئے رو رہے تھے، جیسا کہ صحابی اس کی خبر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک اللہ کی تلوار نے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا ہے اور اللہ تعالیٰ فتح مسلمانوں کو نصیب کرے گا۔ یہ پوری حدیث ہے جو صحیح بخاری میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی امت کے لیے رو رہے تھے۔ یہاں خطیب صاحب نے کہا امت کے حالات کی خبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی تھی، نبی علیہ السلام امت کی خبر لیتے تھے اور ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے تھے۔ آج ہم ان کے امتی ہیں، کیا ہمارے اندر یہ صفت ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں؟ بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہماری زندگیاں کس طرف جا رہی ہیں؟ ایک پیغام، ایک میسج ہے۔ مسلمان کی تکلیف، ایک مسلمان کی تکلیف سارے مسلمانوں کی ہونی چاہیے، جیسا کہ مسلم شریف میں ایک حدیث آئی ہے، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک باڈی کی طرح ہے، جسد واحد، کہ ایک حصے میں اگر کانٹا چھپ جائے یا تکلیف ہو، زخم ہو، تو سارے جسم کو اس کا اثر ہوتا ہے۔ ایسے مسلمانوں کا آپس میں عالم ہونا چاہیے۔ بہرحال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں معاملہ آیا اور جنگ لڑتی گئی، جنگ ہو رہی تھی، جنگ جاری تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک بہت زبردست چال چلی جس سے کامیابی نصیب ہوئی مسلمانوں۔ چال کیا چلی؟ انہوں نے لشکر کا جو نظام تھا اس کو بدل دیا۔ اور اسلامی لشکر کے سلسلے میں آپ کو بتا دوں، خطبہ ختم ہو رہا ہے، اسلامی لشکر کے معاملے میں کیا ہوتا ہے، ایک جو اسلامی لشکر ہوتا تھا، سامنے کے حصے میں کچھ لوگ، جس کو مقدمۃ الجیش کہتے ہیں، کچھ لوگ لشکر کے پیچھے ہوتے ہیں، کچھ بیچ میں لڑتے تھے، کچھ رائٹ سائڈ پہ لڑتے تھے، کچھ لیفٹ سائڈ پہ لڑتے تھے۔ یہ پورا ایک نظام، ایک سسٹم کے ساتھ جو ہے جنگ لڑی جاتی تھی، جو اسلامی طریقہ ہے، باقاعدہ اسلامی جنگوں میں ساری چیزیں آپ کو یہ ملیں گی۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے چال چلی ایک زبردست، اور جنگوں میں چال جائز ہے، جیسے حدیث میں ہے یہ بات۔ انہوں نے کیا کیا، سسٹم بدل دیا۔ جو سامنے تھے لشکر کے آگے لڑ رہے تھے، ان تمام صحابہ کو انہوں نے پیچھے جانے کا حکم دیا، اور جو پیچھے لشکر لڑ رہے تھے ان کو حکم دیا کہ آپ سامنے آ جائیں۔ جو دائیں تھے ان کو کہا کہ آپ اس طرف جائیں، لیفٹ سائڈ، اور لیفٹ سائڈ پر جو لڑ رہے تھے 3000 کا لشکر، ان کو ادھر دیا۔ یہ رات میں انہوں نے بدلا اور یہ سسٹم چینج کیا اس طریقے سے انہوں نے، اور صبح جب لڑے تو دشمن نے سمجھا کہ یہ اور آ گئے ہیں کوئی اور دشمن، کیونکہ ادھر جو لڑ رہے تھے ادھر وہ ہم کو معلوم تھا، یہ جب ادھر آ گئے تو نئے چہرے آ گئے، تو دشمنوں نے سمجھا کہ ارے مسلمانوں کی تعداد اور بڑھ گئی ہے۔ کل تک جو، کیونکہ جنگ ایک دن کی نہیں تھی یا ایک گھنٹے کی، چند گھنٹے کی نہیں، کئی دن لڑی گئی جنگ، تو ہر دن اگلی صبح جب انہوں نے نئے چہرے، نئے لڑنے والوں کو دیکھا تو ان کے دلوں میں خوف اور دہشت تاری ہو گئی رومیوں کے، اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے تو ساتھ دینے کے لیے کوئی اور آ گئے ہیں، نئے نئے چہرے، نئے نئے لڑنے والے آ گئے ہیں، تو ان کے دلوں میں دہشت آ گئی اور وہ وہاں سے بھاگ گئے، ہتھیار ڈال دیے اور واپس بھاگ گئے۔ الحمدللہ مسلمان کامیاب ہو گئے اس چال کو چلنے کے بعد، اور واپس کامیابی کے ساتھ، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ فتح اللہ تعالیٰ نے اللہ کے تلوار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر لکھی ہے، تو الحمدللہ فتح ہو کر کامیابی کے ساتھ مسلمان واپس اپنے شہر کو، اپنے مدینہ کو لوٹ گئے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 10 یا 12 صحابہ کی شہادت ہوئی تھی اس جنگ میں، باقی سب جو ہے صحیح سالم الحمدللہ لوٹ گئے۔ اور جہاں تک دشمنان اسلام رومیوں کا معاملہ تھا، رومن کو وہ بہت زیادہ، کوئی تعداد اس کی ذکر نہیں کی گئی، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے ان کو مار دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد آخر میں خطیب صاحب نے کچھ پوائنٹس بیان کیے ہیں دوسرے خطبے میں، وہ ہیں مختصر سے کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ نمبر 1 کہ قوت جو ہے تعداد سے نہیں ہوتی ہے، قوت تعداد سے یا تیاری سے یا ہتھیار سے نہیں ہوتی ہے، ایمانی جذبہ، ایمانی قوت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے اللہ کی اجازت سے بڑی بڑی جماعتوں پر غلبہ حاصل کر لیا، کتنی ہی چھوٹی، 3000 2 لاکھ پر غالب ہو گئے، 1000 10,000 پر غالب ہو گئے، 313 1000 پر غالب ہو گئے، تو کتنی ہی چھوٹی چھوٹی۔ تو معلوم یہ ہوا تعداد نہیں ہے قوت، اصل ایمانی جذبہ یا پاک نیت جس کے تحت لڑائی لڑی جائے،
خالص نیت یہ اصل کام کرتی ہے، ورنہ کوئی اور چیز نہیں۔ اور یہی بات دوسرے پوائنٹ پہ بیان کیا گیا کہ ایمان والے جو ہے ہمیشہ مضبوط ہوتے ہیں، ایک ایک ایمان والا ہزار ہزار کافروں پر بھاری ہوتا ہے، لہذا آدمی کی ایمان میں تقویت ہو، ایمان مضبوط ہو تو پھر اس کی زندگی میں کامیابی ہوتی ہے، اور لہذا اپنے ایمان کو قوی رکھنا چاہیے، کمزور مومن بن کر زندگی نہیں گزارنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا کی محبت یا دنیا کی لالچ ہمارے دلوں میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آخرت کی طرف توجہ ہونی چاہیے، کیسے ہم جنت کو حاصل کریں، جنت کے لیے کیا قربانیاں ہم دنیا میں دیں، ایسی تربیت ہونی چاہیے، خود اپنی کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کی بھی ایسی تربیت کرنی چاہیے، جیسا کہ اس واقعے میں دیکھیے انہوں نے، ان کے دلوں میں دنیا کی لالچ نہیں تھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی اور اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے چلے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ غم کرو نہ فکر کرو، غمزدہ ہونا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی سر بلند ہوگے، لہذا جتنا ہمارا ایمان قوی ہوگا بلندیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم اس واقعات پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے ماں باپ والدین اپنے بچوں کی کیسی اسلامی تربیت کرتے تھے کہ دین کے لیے قربانی پیش کرنا، اللہ کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ان کے دلوں میں تھا، اسی لیے یہ 3000 کا لشکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر لڑنے کے لیے روانہ ہو گیا، کیونکہ اس لشکر میں صحابہ تھے، ان کے والدین نے ان کی ایسی تربیت کی تھی۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ جس میں جو ہے یہ ہو کہ دین کے لیے کچھ کریں۔ ہم مسئلہ آج کا پرابلم کیا ہے، سارے لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کون کیا کر رہا ہے چیک۔ ہم لوگ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں اور آپ اللہ کے دین کے، میں اپنے لیے، میرے گھر کے لیے، میری گاڑی کے لیے، میرے پیسے کے لیے، میرا گھر بنانے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں مجھے پتا ہے، آپ اپنی دنیا بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے میں اور آپ اللہ کے دین کے لیے کیا خدمت پیش کر رہے ہیں، ان لوگوں نے کیسی خدمات پیش کی، تب تو دین ہم تک پہنچا۔ دین ایسے تو قربانیاں پیش کی گئی اللہ کے دین کے لیے، آپ اور ہم کیا قربانی دے رہے ہیں؟ ہر مسلمان اپنی زندگی میں جھانکے اور غور کرے، میں اللہ کے دین کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ جو آپ کر سکتے اللہ کے دین کے لیے کیجیے، اللہ کے دین کے لیے جو آپ کر سکتے کیجیے، اللہ خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا، آپ کی آخرت سنورے گی۔ اور بچوں میں بھی ایسی تربیت ہونی چاہیے کہ بچوں کے دلوں میں یہ بات ڈالیں کہ بیٹا اللہ کے لیے کچھ کرو، اللہ کے دین کے لیے، مرنے سے پہلے اللہ کے دین کی جتنی خدمت کر سکتے ہو کر کے مرو گے تو یقیناً اس سے کامیابی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا۔ اس کے بعد ایک آخری پوائنٹ اس غزوے کے بعد بتایا گیا کہ جیسے یہ غزوے میں کامیابی ہوئی، جتنے مشرک عرب تھے یا اس زمانے میں جو طاقتور قوم تھی، سب سے بڑی طاقتور قوم اس میں روم تھی، سپر پاور جس کو ورڈ انگلش میں بولتے ہیں نا، سپر پاور ہے بولتے ہیں نا بعض لوگ، تو سپر پاور روم تھا اس زمانے کا، اگر یہ ورڈ صحیح ہے تو، غلط ہے تو چھوڑ دیجیے، تو وہ ختم ہو گیا۔ اس واقعے کی کامیابی کے بعد الحمدللہ دہشت آ گئی، کافروں کے دلوں میں رعب اور دبدبا آ گیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ پستی کا شکار ہو گئے، ہزیمت کا شکار ہو گئے، اور مسلمانوں کو اس کے بعد بہت زیادہ فتوحات ہو گئی، یہاں تک کہ مشرق اور مغرب میں مسلمانوں کی بڑی کامیابی ہوئی ہے، جیسے کہ تاریخ پڑھنے سے بات معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ مختصر سا خطبے کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دلوں میں ایسا جذبہ پیدا فرمائے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کریں جو ہم سے ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ بزدلی سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ بخل سے ہمیں محفوظ رکھے، دنیا کی لالچ سے ہمیں بچائے، دین اور آخرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیری رضا کے لیے قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بغیر قربانی کے کامیابی نہیں ہو سکتی۔ ان لوگوں نے قربانیاں دی، کامیابی انہیں ملی۔ قربانی سونے سے نہیں حاصل ہوتی ہے، عیش و عشرت کی زندگی سے قربانی کامیابی نہیں ملتی ہے۔ کامیابی کے لیے جیسے کہتے ہیں اردو میں مشہور، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کی خدمت تو آپ کو قربانی دینی پڑے، جو ہو سکے آپ مال کے ذریعے، پیسے، دین کے ذریعے، اپنی جو پریکٹیکل طور پر اپنے افکار، اپنے مشورے دے کر، اپنی رائے دے کر، جس طریقے سے آپ اللہ کے دین کی خدمت کر سکتے ہیں ضرور کیجیے۔ اس وقت اللہ کے دین کی خدمت کی سخت ضرورت ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں کچھ کہہ کر جانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ آج مسلمان پریشان حال ہیں، ان کے لیے کوئی خدمات نہیں ہے، حتیٰ کہ نعوذ باللہ من ذالک شاید دعاؤں میں بھی انہیں بلا دیا گیا ہے، جبکہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ خدمت جو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی، بہنوں کی جو پریشان حال ہیں کر سکتے ہیں، کم سے کم دعاؤں کے ذریعے دعائیں کریں۔ حالات شام کے کیسے ہیں، دعا کریں ان کے لیے۔ اور افسوس جو ہے، جو میں کہنا چاہ رہا تھا ایک دو بات، کہ قبروں پر چادریں چڑھائی جا رہی ہیں اور مسلمان ایسے زندگی گزار رہے ہیں کہ سردی کا آج کل آپ
آپ دیکھیں پاکستان انڈیا سب جگہ سردی ہے، سردی کی وجہ سے ان کو کمبل چادر نصیب نہیں ہے، اور مسلمان ننگے بدن جو ہے سردی میں تڑپ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، ان کی خدمت تو کوئی کر نہیں رہا ہے، جو کہ توحید کا تقاضا ہے، توحید کا تقاضا ہے، لیکن درگاہوں پر مزاروں پر چادریں قیمتی قیمتی چڑھا کر اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کا شرک ایک طرف ہے، اور ایک طرف مسلمانوں کے ساتھ جو ہے قربانیاں یا ان کے لیے کوئی خدمت پیش نہیں کی جا رہی ہے جو توحید کا تقاضا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کا ایک راستہ ہے۔ تو اس طرف توجہ دیں، کام ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہو، سنت کے مطابق ہو، عقیدوں کی درستگی ہے، عقیدے بہت زیادہ شرکیہ پھیلتے جا رہے ہیں، اور چینلوں کے ذریعے غلط عقیدے پھیلائے جا رہے ہیں، SMS کے ذریعے غلط عقیدے پھیلائے غلط بنا، تو دین کی خدمت میں یہ ضروری ہے کہ آپ اس سلسلے میں بھی توجہ دیں کہ صحیح عقیدے لوگوں میں پھیلیں، صحیح دین سے واقفیت لوگوں کو ہو، شرک اور بدعات سے لوگ بچیں۔ اس کے لیے کیا قربانی آپ دے سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کیجئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے دو تین باتیں ضروری ہیں جو بتانی ہیں آپ کو۔ نمبر ایک، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہمارا جو علمی دورہ جنازے کے مسائل پر مشتمل تھا آج وہ ختم ہوا ہے۔ 165 بچے، عورتیں، مرد ملا کر آج کے دورے میں شریک ہوئے ہیں الحمدللہ۔ لاسٹ کلاس کیا صبح، اب اس کے بعد ایک ریویژن باقی رہ گیا ہے، لہٰذا آپ میں سے جو اس دورے میں شریک نہیں ہوئے یا کلاسز انہوں نے مس کیا ہے ان کے لیے ایک اچھا موقع ہے، انشاءاللہ کنٹینیو نیکسٹ ویک جمعہ یا اس کے بعد والا جمعہ انشاءاللہ ایک مراجعہ ریویژن پورے جنازے کے مسائل ایک کلاس میں مختصر انشاءاللہ پیش کیے جا رہے ہیں، اس کو مس مت کریں۔ دورہ جنہوں نے مس کیا ہے ان کے لیے بات بتائی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق کے بعد آپ لوگوں نے مسجد والوں کی، مسجد کے ذمہ داروں کی دعوت پر لبے کہتے ہوئے جو کچھ مالی تعاون پیش کیا ہے الحمدللہ اس سے کام شروع ہو چکا ہے اور اختتام کو پہنچنے والا ہے، لہٰذا ادارہ مسجد کا جو مسجد کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ، اور بالخصوص ہمارے امام حمزہ صاحب اور اس کے بعد میں بھی اور سارے لوگ بھی آپ کے شکر گزار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا، لہٰذا میں پورے ادارے کی طرف سے اور امام حمزہ صاحب کی طرف سے، خطیب صاحب کی طرف سے آپ میں سے ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے کسی بھی قسم کا مالی تعاون مسجد کے حمامات کی مرمت کے لیے پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آپ بس یہاں تک بات ختم ہے، اور انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد تفسیر کا درس ہوگا، تشریف لائیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے، اور جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اس پر عمل کرنے کی حتی الامکان کوشش کیجیے۔ جانے سے پہلے کفارۃ المجلس پڑھ لیں جو سنت نبی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔